بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اندر عمارت میں لباس کے علاوہ بھی ضروریات کی دیگر بہت سی اشیاء مل سکتی تھی۔ کنکریٹ کی خوش رنگ اور مختصر عمارت کے دروازے کھڑکیاں بند تھیں اور سرسبز احاطے میں دور تک کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں کار کو اطمینان سے عمارت کے گرد گھما کر عقبی حصے میں لے گیا تاکہ سڑک پر سے گزرنے والے کسی بھی فرد کو وہاں ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ کار کے انجن کا شور سن کر عقبی حصے میں واقع ایک شیڈ میں بہت سی مرغیوں نے اچانک کڑکڑانا شروع کر دیا اور اسی کے ساتھ عمارت کا ایک عقبی دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ ہم تینوں کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے پھرتی سے کار سے نیچے اتر آئے، پھر یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ کھلے ہوئے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر اور تندرست شخص نمودار ہوا تھا، جس کے بشرے سے نرمی اور حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور انگریزی میں اس سے مخاطب ہوئی، ہیلو سر، صبح بخیر، کیا تم انگریزی بول اور سمجھ سکتے ہو؟ ہم غیر ملکی ہیں اور ان اطراف میں دشواریوں سے دوچار ہو گئے ہیں۔ وہ اونچے عقبی چبوترے پر ویرا کے قریب آ گیا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، انگریزی بھی بول لیتا ہوں، تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ اس نے لہجہ اشتباہ آمیز تھا۔ میں برٹش نیشنل ہوں، میرے دونوں ساتھی اطالوی ہیں، ویرا ربانی میں کہہ گئی۔ میں اطالوی بھی خوب سے بول لیتا ہوں۔ اس شخص کا دیا ہوا جواب سن کر مجھے اپنے حلق میں کوئی چیز پھنستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ویرا بھی بوڑھے کا جواب سن کر بکھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر بدقسمتی کے دونوں پیدائشی گونگے ہیں۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے قبل ویرا بول پڑی، یہ دونوں تمہاری بات سمجھ لیں گے لیکن جواب اشاروں میں دیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ کوفت سے بچنے کے لیے ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکی اور دو گونگے، اس نے قدر احتجاجیہ لہجے میں کہا، پھر خشک لہجے میں بولا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں تاکہ میدان صاف ہوتے ہی ہم نکل سکیں۔ ویرا نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اسی سڑک پر ہمیں 4 موٹر سائیکل سوار بدماشوں نے گھیر لیا تھا، وہ ہمیں لوٹنا چاہ رہے تھے، ان سے بے مشکل بچا کر یہاں آنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس دوران ہم دونوں بھی ویرا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس شخص کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے، تمہارے لباسوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ خون ریزی بھی ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے فائرنگ اور پے در پہ دھماکوں کا شور بھی سنا تھا۔ فائرنگ سے بچنے کے لیے ہم مکئی کے کھیتوں میں گھس گئے تھے تو انہوں نے ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے بے ضرر پٹاخے کھیتوں میں پھینکنے شروع کر دیے، مگر ہم انہیں چکر دے کر دوبارہ اپنی کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تمہاری کہانی بودی معلوم ہوتی ہے لڑکی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، میرا نام کلثوم احمدی ہے۔ ویرا جلدی سے بولی، ایک عرب سے شادی کرنے کے لیے مجھے اپنا پیدائشی نام اور مذہب تبدیل کرنا پڑ گیا تھا۔ خیر تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں مشتبہ اجنبیوں کو اس چھت کے نیچے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کہیں اور پناہ لینے کی کوشش کرو، لیکن اس وقت ہمارا سڑک پر نکلنا مخدوش ہو سکتا ہے۔ ویرا نے چبوترے پر چڑھ کر خوشامدانہ لہجے میں کہا، ان کی چلائی ہوئی گولیوں سے ہم میں سے ایک آدھ مر گیا تو تم بھی کئی دن تک اپنے ضمیر کی خلش پر قابو نہ پا سکو گے۔ یہاں موٹر سائیکلیں صرف بل سارا ہاؤس کے ملازمین کے پاس ہیں۔ اس نے اپنا مدعا واضح کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وہ سب علاقے کے شرفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے میں پہل کی ہوگی۔ مجھے تو شبہ ہے کہ تم نے زبردستی ان کی جاگیر میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی اور وہاں ناکامی کے بعد اب ادھر آئے ہو۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے حیرت ناک سرعت کے ساتھ اپنے اوور کوٹ کی جیب سے #38 کا محیب پستول نکال کر ویرا پر تان لیا۔ ویرا نے خوفزدہ نظر آنے کی بہت کامیاب اداکاری کی تھی اور بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ارے ارے، اسے جیب میں رکھو، کہیں یہ چل ہی نہ جائے۔ تم ناراض ہوتے ہو تو ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں، خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنے دونوں گونگوں کے ساتھ فوراً واپس چلی جاؤ۔ اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ میری بیوی ذرا اونچا سنتی ہے لیکن میرے فائر کی آواز سن کر وہ رائفل لے کر آ جائے گی، اس کا نشانہ بے خطا ہوتا ہے۔ ویرا نے اس 2 گونگوں کی کہانی سنائی تھی اور وہ ایک بحری کا ذکر لے بیٹھا تھا۔ اگر اس شخص کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول موجود ہوتا تو حالات کی ستم ظریفی پر شاید میرے لیے اپنے کہکہوں پر قابو پانا دشوار ہو جاتا۔ ویرا اس شخص کے بہت قریب اور براہ راست اس کے نشانے کی زد میں تھی، اس لیے وہ اپنے حریف کی مرضی کے خلاف بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے
لیے اس خطرے کا سدباب اب مجھ ہی کو کرنا تھا۔ ویرا کو بھی اس صورتحال کا پورا ادراک تھا، اس لیے ہمیں پہل کا موقع دینے کے لیے اس نے پستول والے کو باتوں میں الجھا کر اس کی ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کرائی ہوئی تھی۔ میں اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اسے اپنی طرف سے غافل پاتے ہی میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے اس کے پستول والے ہاتھ کے نشانے پر پھینک دیا۔ دبی دبی غضبناک گراہٹ کے ساتھ وہ میری طرف پلٹا تو پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر پرشور آواز کے ساتھ پختہ چبوترے پر گر چکا تھا۔ ویرا نے جھپٹ کر پستول پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی فضا میں لہرا کر اس شخص کی بائیں کنپٹی پر پڑی۔ وہ کھڑے کھڑے ایک دم بے جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ یہ سب اس قدر پھرتی اور خاموشی کے ساتھ ہوا کہ شاید اس کی بحری بیوی کو باہر ہونے والے واقعات کی بھنک بھی نہ مل سکی۔ ویرا نے پستول لہرا کر ہمیں بے ہوش آدمی کو سنبھالنے کا اشارہ کیا اور خود پستول لے کر کاٹیج کے نکاسی کے دروازے کے پاس دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی تاکہ اندر سے نکلنے والے کسی بھی شخص کو بے خبری میں دبوچ سکے۔ میں نے سلطان شاہ کی مدد سے بے ہوش شخص کو چبوترے سے نیچے 3 فٹ اونچی چوکی کی اوٹ میں اتار لیا۔ سلطان شاہ نے پرانی ڈوری تلاش کرنے کے ساتھ ہی بے ہوش قیدی کے اوور کوٹ کے نیچے موجود قمیض کے چیتھڑے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ہم اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے کہ کاٹیج کی طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری اور ہم دونوں چبوترے کی اوٹ میں دبک گئے۔ اجنبی نسوانی آواز کا کوئی مفہوم ہمارے پلے نہیں پڑ سکا۔ پھر وہ آواز یک بیک ہلکی سی چیخ میں تبدیل ہوئی۔ قریب ہی فرش پر کوئی چیز گرنے کی دھمک ہوئی اور ہم چبوترے کی اوٹ سے نکل آئے۔ کاٹیج کے عقبی دروازے کے قریب ویرا کے قدموں میں 40-42 سالہ ایک فربا عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے قریب کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ باہر کوئی سنگین صورت رونما ہو چکی تھی، ورنہ وہ اپنی رائفل لیے بغیر ہرگز باہر نہ آتی۔ اسے بے دست و پا کر کے ہم نے باری باری ان دونوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا جو کاٹیج کی حدود میں الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مسہری کے نیچے سے ایک رائفل اور کارتوسوں سے بھرا ہوا ڈبہ بھی ملا جو ہم نے اپنی تحویل میں لے کر کمرہ بند کر دیا۔ کاٹیج اندر سے آراستہ اور زندگی کی ہر آسائش سے مزین تھا۔ ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر میں بیئر کے ڈبوں سمیت خورد و نوش کی اشیاء بری ہوئی تھی۔ میں نے فریج میں سے بیئر کا ایک ٹھنڈا کین نکالا اور پھر ان دونوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس دوران میں سلطان شاہ ایک الماری سے پستول کی گولیاں نکال چکا تھا۔ 4 میں سے 2 خواب گاہوں کی الماریاں مردانہ، زنانہ اور بچگانہ ملبوسات سے آراستہ تھیں، جن میں ہمارے ناپ کے کپڑے بھی موجود تھے۔ ہم تینوں نے پھرتی کے ساتھ غسل کر کے لباس تبدیل کیے اور جب ہم دوبارہ یکجا ہوئے تو ویرا وہاں موجود میک اپ کے سامان سے استفادہ کر کے اپنے خد و خال کو 2 آتشہ بنا چکی تھی اور جینز میں ملبوس تھی۔ میں نے وہاں ان لوگوں سے باتیں کرتے کرتے بیئر کے 2 کین خالی کیے تو موڈ بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ ویرا بھی اپنے خدشات کو خیر باد کہہ کر بل سارا ہاؤس پر مقدر آزمائی کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رائفل اور پستول ہاتھ آ جانے کے باوجود ہمیں اس کاٹیج میں دور دور تک کوئی کار نظر نہیں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں اپنے مہم کے لیے سرخ ٹرائمف پر ہی انحصار کرنا پڑتا جو دشمنوں کی پہچانی ہوئی تھی۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس کاٹیج میں نگہبانی پر مامور سفید فام جوڑے کے علاوہ کوئی متنفس موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے پوری آزادی کے ساتھ عقبی حصے میں درختوں کے ایک ایسے کنج کا انتخاب کیا جہاں بل سارا ہاؤس میں تخلیق ہونے والی تینوں لاشیں کئی دن تک کسی مداخلت کے بغیر آرام کر سکتی تھیں۔ جب تک وقت گزرنے کے ساتھ ان لاشوں میں تعفن پیدا نہ ہوتا، کسی کی توجہ ان درختوں کی طرف مبذول ہونے کا امکان نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ کوئی درندہ ان میں سے کسی لاش کا کوئی عزب چیر پھاڑ کر اس کے باقیات سر عام چھوڑ کر دوسروں کو ادھر متوجہ کر دیتا۔ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کار کی ڈگی خالی کرانے کے بعد مرغیوں والے شیڈ کے کنارے لگے ہوئے نل پر ہاتھ دھوتے ہوئے سلطان شاہ نے کہا، وہ خود سے اپنی بندشیں نہیں کھول سکیں گے، پتہ نہیں ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کب تک بھوکے پیاسے اسی کمرے میں پڑے رہیں۔ ان کی فکر نہ کرو، واپسی پر اگر وہ بے ہوش ملے تو ان کے ہاتھ آزاد کرتے جائیں گے، ویرا بولی، اور اگر ہمیں افراتفری کی حالت میں بھاگنا پڑ گیا، سلطان شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجبوری ہوگی، وہ بے پرواہی سے شانے اچکا کر بولی، ہمیں اپنی نیت درست رکھنا چاہیے، اس کے آگے ہم بے بس ہوں گے۔ اس کاٹیج میں فون موجود ہے تو بل سارا ہاؤس میں بھی فون موجود ہوگا، میں نے ویرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اور ویرا کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکنے لگیں۔ تم
تم صحیح سمت میں سوچ رہے ہو، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اس کاٹیج پر بلا شرکت غیرت ہمارا تصرف ہے۔ ہم خود بل سارا ہاؤس میں گھسنے کی بجائے اگر ڈان مرسیانو کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر سکیں تو اس مورچے سے اس کے خلاف بھرپور کارروائی کر سکتے ہیں۔ مرسڈیز رائفل کی صحیح زد میں آ گئی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اس کا جمی لائٹ کے نام سے ذکر کرنے سے پرہیز کیوں کر رہی ہو؟ بات کرتے کرتے میں نے چونک کر سوال کیا۔ میرے لیے اس کا پہلا نام ڈان مرسیانو ہی رہے گا، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اسے جمی لائٹ کہتے ہوئے مجھے اپنی انا پر کچوکے لگتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم نے گاڑی دوبارہ ایک آڑ میں کھڑی کر دی اور نئی تجویز پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کاٹیج کی طرف چل دیے۔ ہم تینوں کے لیے وہ علاقہ اجنبی تھا، اس لیے ہمارے بل سارا ہاؤس میں گھسنے میں بہتیرے خطرات پوشیدہ تھے۔ اگر اندر کے حالات ہماری توقعات پر پورے نہ اترے تو ہم اس چوہے دان میں پھنس سکتے تھے، جبکہ اس مورچے سے لڑائی لڑنے میں ہمارے لیے اتنے زیادہ خطرات پوشیدہ نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ کمزور پڑنے پر ہمیں وہاں سے فرار کی راہ اختیار کرنا پڑ جاتی۔ اندر پہنچنے تک ہم ایک متفقہ لائحہ عمل طے کر چکے تھے۔ ویرا ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بل سارا ہاؤس کا نمبر تلاش کرنے بیٹھی تو میں اپنے لیے اسکاچ کا ایک ڈبل پیک بنانے کے لیے وائن کیبنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویرا نے مجھے وہسکی کے استعمال سے روکنا چاہا۔ اس کا خیال تھا کہ معدے میں بننے والی وہ کاکٹیل اس نازک مرحلے پر میرے اعصاب پر اثر انداز ہو سکتی تھی، مگر میں اپنی استعداد سے پوری طرح آگاہ تھا، اس لیے اس کے مشورے کو اپنی مصروفیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ ویرا دنیا کی بہت سی زبانوں کے ساتھ ہی اپنی آواز تبدیل کرنے پر بھی کامل عبور رکھتی تھی۔ اس نے نمبر ملا کر چند ثانیوں تک انتظار کیا، پھر بالکل ہی مختلف آواز میں فرینچ میں کسی سے مخاطب ہو گئی۔ ابتدا میں اس کے مکالموں کے درمیان وقفے مختصر تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مخاطب اس کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہو رہا ہو اور اسے قائل کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بشرے پر تناؤ کے آثار تھے اور آنکھوں سے تشویش حویدہ تھی، لیکن جب اس نے طویل سکوت اختیار کیا تو وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ ویرا کو لائن ہولڈ کرنے کے لیے کہہ کر اس کا مخاطب شاید مطلوبہ آدمی کو بلانے گیا تھا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر آتشی سیال کا ایک بڑا گھونٹ اپنے معدے میں منتقل کر لیا۔ اس وقت میرے لیے ایک ایک لمحہ اعصاب شکن ثابت ہو رہا تھا اور ویرا کی طوالت اختیار کرتی ہوئی خاموشی مجھے خطرناک محسوس ہونے لگی تھی۔ خدا خدا کر کے ویرا نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس کی گفتگو طویل اور خاموشی کے وقفے مختصر تھے۔ وہ سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا اور جب ویرا نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ موجود ہونے کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جلدی نکلو، اس نے ہیجان امیز لہجے میں کہا۔ اس نے چند منٹ میں روانہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ میں نے رائفل اور کارتوسوں کا ڈبہ اٹھا لیا۔ ویرا اور سلطان شاہ نے اشاریہ 3-8 کے پستول سنبھال کر گولیاں آپس میں بانٹ لیں۔ ویرا نے فون پر خود کو متوفی جان لی بگ کی گرل فرینڈ بتاتے ہوئے بل سارا ہاؤس کے چیف سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فون اٹھانے والے نے سرد مہری کے ساتھ کسی لی بگ کو جاننے سے انکار کیا تھا، لیکن ویرا نے معاملے کی اہمیت اور سنگینی پر زور دیا تو وہ فون ہولڈ کرانے کے بعد چند ثانیوں کے لیے غائب ہو گیا۔ دوبارہ فون پر آواز ابھری تو وہ ویرا کے بیان کے مطابق جمی لائٹ کی سرد برائی ہوئی اور خوابناک آواز تھی جسے وہ ہزاروں آوازوں کے شور میں الگ پہچان سکتی تھی۔ ویرا نے اسے بتایا کہ جان لی بگ اپنی مہم کے مضمرات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے جانے سے پہلے اس نے ویرا کو اپنے اوپر نگاہ رکھنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ وہ ایک خطرناک شکار کو گھیر کر بل سارا ہاؤس لے جا رہا تھا۔ ویرا نے اسے بتائے بغیر اس کے ماتحتوں کو جمع کیا اور جان لی بگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اس موڑ تک پہنچ گئی جہاں سے سینٹ فرانسس کی راہ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سینٹ فرانسس سے طویل انتظار کے بعد دوپہر کے قریب جان لی بگ کی کار واپس آئی تو اسے ایک زخمی مرد چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور مرد کے علاوہ ایک عورت بھی تھی، لہذا ان لوگوں نے سرخ ٹرائمف تک روک لیا۔ کار کی ڈگی میں 3 لاشیں تھیں جن میں ایک لی بگ تھا۔ ان تینوں نے اپنے بے گناہی کا شور مچایا، لیکن لی بگ کے ماتحت ان تینوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ویرا نے پیشکش کی کہ اگر وہ قیدیوں میں دلچسپی رکھتا ہو تو ان کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر قیدیوں کو تینوں لاشوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جمی لائٹ نے کسی جوش یا ہیجان کا مظاہرہ کیے بغیر اسی سرد مہری کے ساتھ طریقہ کار دریافت
دریافت کیا اور ویرا نے ملاقات کے لیے بات اطمینان کے ساتھ جان لی۔ بگ کے سوفینی گروپ کے دفتر کا پتہ بتا دیا۔ جمی لائٹ نے سودے بازی کے لیے چند منٹ بعد روانہ ہونے کا ارادہ ظاہر کر کے فون بند کر دیا۔ ویرا سے گفتگو کی وہ تفصیلات سنتے ہوئے ہم کاٹیج کی حدود سے نکلتے تو اندازہ ہوا کہ وہاں مورچہ جمانے کی صورت میں گھومی سڑک ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی، جبکہ سڑک پار کر کے کھیتوں میں چھپنے کے بعد ہم سڑک پر دور تک نگاہ رکھ سکتے تھے۔ اس وقت سڑک دور تک ویران پڑی ہوئی تھی، اس لیے اطمینان سے چلتے ہوئے اس پار کے کھیتوں میں داخل ہو گئے۔ ان کھیتوں میں پچھلے 10-12 گھنٹوں میں پانی چھوڑا گیا تھا، کیونکہ فصل کی جڑوں میں نرم مٹی نے دلدل کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ دلدلی مٹی سے بچتے بچاتے ہوئے آخرکار ہم نے ایک ایسا خشک محفوظ خطہ تلاش کر ہی لیا جہاں نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکا تھا۔ تم اتنی آسانی کے ساتھ خود کو کسی بھی اجنبی مرد کی داشتہ قرار دے دیتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہاں ٹک جانے کے بعد سلطان شاہ نے ویرا سے پوچھا، تم بول رہے ہو کہ میری رگوں میں کسی غیور پٹھان کا نہیں بلکہ جمی لائٹ کا خون دوڑ رہا ہے؟ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولی، جان لی بگ کے بارے میں صرف زبانی بات کی تھی۔ شی میں رہتے ہوئے ضرورت کے وقت اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑ جاتا ہے۔ سب گما کر مقصد حاصل کرنے والے ہی شی میں سرخرو رہتے ہیں۔ وہ ویرا نہیں بلکہ ڈان مرسیانو کی تربیت بول رہی تھی۔ شاید شی کا طریقہ کار وہی رہا ہو، لیکن ویرا کے ذہن سے ڈان مرسیانو نے صنف نازک کے طور پر ایسا ہر احساس کھرچ کر پھینک دیا تھا جو ویرا کو کسی بھی طرف سے اس کا عورت ہونا یاد دلا سکے۔ مجھے خوشی تھی کہ اب ویرا نے اس پر جال ڈالا تھا اور وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی میں کسی بھی لمحے ہمارے نشانے پر آ سکتا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزر رہا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تینوں خاموش اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی مرسڈیز کے آثار نظر نہ آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اگر جمی لائٹ کو اپنے خلاف کسی سازش کی بھنک مل گئی تھی تو وہ سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بل سارا ہاؤس میں کتنے فون موجود ہیں؟ آخر میں نے مضطربانہ لہجے میں ویرا سے پوچھ ہی لیا۔ ڈائریکٹری میں 3 نمبر موجود تھے۔ اس کے جواب نے میرے ذہن میں ابھرنے والے بدترین خدشات کی تائید کر دی۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ شاید ہم غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ جمی لائٹ جیسے شاطر اور چالاک شخص کو آسانی سے بے وقوف بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ پہیلیاں بجوانے کی بجائے کھل کر بات کرو۔ میرے انداز پر وہ کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ میری گفتگو سے اس کے ذہن میں امکانات تو واضح ہو گئے تھے، لیکن میری زبان سے ان کی تصدیق کرانا چاہتی تھی۔ لائن ہولڈ کرنے کی بجائے تم فون کا سلسلہ منقطع کر کے چند منٹ بعد دوبارہ فون کر لیتی تو زیادہ بہتر رہتا۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تمہیں الجھا کر انہوں نے اس وقفے میں دوسرے فون پر ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے یہ معلوم نہ کر لیا ہو کہ تم کس نمبر اور پتے سے فون کر رہی تھی۔ ایسا ہوا تو وہ ہرگز باہر نہیں نکلے گا۔ ویرا کا رنگ اڑ گیا اور وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی، تم اس وقت بھی مجھے فون بند کرنے کی ہدایت دے سکتے تھے، مگر تمہارے سر پر تو اسکاچ سوار تھی جو شاید مارسلز میں نایاب ہو گئی ہے۔ اس وقت مجھے کوئی شبہ نہیں تھا۔ ڈائریکٹری تم نے دیکھی تھی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بل سارا ہاؤس میں کتنے فون نصب ہیں۔ یہ شبہ تو جمی لائٹ کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے سر ابھار رہا ہے۔ خدا کرے کہ میرا یہ قیاس بے بنیاد ہو۔ یہ سکوت اور غیر فطری سناٹا اسی وجہ سے ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ وہ کوئی کار یا موٹر سائیکل استعمال کیے بغیر پیدل ہی اس کاٹیج کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ کھیتوں کی سمت سے اندر داخل ہو کر سرخ کار اور دونوں بے ہوش قیدیوں کو دریافت کر چکے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم کاٹیج میں نہیں ہیں۔ سلطان شاہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، ہمیں نہ پا کر وہ بھی بکھلا گئے ہوں گے اور ہماری روپوشی کو کوئی چال سمجھ رہے ہوں گے۔ واقعی اگر ہم سڑک کی گولائی کی وجہ سے اس طرف نہ آگے ہوتے تو اب تک انہوں نے عقب سے ہمیں چھاپ لیا ہوتا۔ ویرا پھریری لے کر بولی، اس وقت ایک اتفاق نے ہمیں موت کے چنگل سے بچایا ہے۔ اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ شی کا سربراہ بنفس نفیس ہمارے مقابلے پر ہے۔ جب تک ہم اس بھیانک صورتحال سے نکل نہ جائیں اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ میری تشویش لمحہ بے لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ہم نے اپنی کمین گاہ کے لیے جن کھیتوں کا انتخاب کیا تھا ان میں اس مختصر سے قطع زمین کو چھوڑ کر ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا۔ اس دلدلی مٹی میں فرار کی کوشش ہمیں ہر اعتبار سے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ دوسری طرف کھیتوں سے باہر نکلنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ اس دوران میں ان کے آدمی کہاں کہاں مورچے سنبھال چکے تھے اور
ہم کس سمت سے ان کے نشانے کی زد میں آ سکتے تھے۔ ہم تینوں وہاں بیٹھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھیتوں سے باہر چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن وہاں دور دور تک انسان تو کیا کسی بھی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فضا میں آنے والے خونی لمحات کی بو محسوس کر کے سارے ہی چرند پرند وہاں سے کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف کوچ کر گئے ہوں۔ انتظار اور سنسنی میں لمحات رینگ رینگ کر سرک رہے تھے، کہیں سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ حالات جہاں تھے وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن بے یقینی اور اعصابی تناؤ کی اس مہیب تسلسل نے میری یہ حالت کر دی تھی کہ دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور کنپٹیاں بری طرح چٹکنے لگی تھیں۔ وہ دیکھو! اچانک ویرا نے میرا شانہ جھنجھوڑ کر ہذیانی انداز میں سرگوشی کی۔ میں نے بڑکے ہوئے انداز میں اس کے اشارے پر سڑک کے پار دیکھا تو کاٹیج کے برآمدے میں ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی اور وہ بہت محتاط انداز میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ فائر کرو! ویرا کی سرگوشیانہ آواز میں بے یقینی کا کرب نمایاں تھا۔ میں نے رائفل شانے سے ٹکا کر یوں ہی نال سیدھی کی۔ سلطان شاہ نے ہاتھ مار کر نال نیچے گرا دی۔ اپنے ذہن پر قابو رکھو، ویرا کا تو جمی لائٹ کی دہشت سے دماغ چل گیا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس قدر بونڈے اور غیر محفوظ انداز میں اچانک نمودار ہوا ہے؟ تمہارا پہلا ہی فائر اسے خون میں نہلا دے گا۔ اس اعصاب شکن ماحول میں سب ہی اضطراری کیفیت کی وجہ سے آپے سے باہر ہو رہے تھے، لہٰذا میں اسے گور کر رہ گیا۔ میں نے جیسے ہی دوبارہ نال سیدھی کرنے کا ارادہ کیا، وہ دوبارہ وہی میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہماری کمی گاہ کا سراغ لگانے کے لیے اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ اس کے گولی لگتے ہی سب ہم پر یلغار کر دیں گے۔ اس کی بات قابل فہم تھی۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ وہاں دب کے تماشا دیکھتے رہیں۔ جمی لائٹ کو دیکھے بغیر اس کے کسی کارندے پر گولی چلانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ برآمدے میں نمودار ہونے والا شخص 1-1.5 منٹ کے بعد درختوں کی اوٹ میں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وحشی نے اب میرا نام لیا تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ ویرا نے گراتے ہوئے مجھ سے کہا، معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ دیر اور یہی کیفیت رہی تو تم دونوں دشمن کو بھول کر ایک دوسرے کو چیر پھاڑ ڈالنے پر تر جاؤ گے۔ میں نے ملامت امیز غصیلے لہجے میں کہا اور اپنی توجہ دوبارہ سڑک پر مرکوز کر لی۔ بے مشکل چند ثانیے گزرے ہوں گے کہ فضا میں ایک ہلکی سی گونج سنائی دی اور میرے بدن کے عضلات میں سختی پیدا ہو گئی۔ وہ یقیناً ہیلی کاپٹر یا اس جیسی کسی دوسری بیش قیمت کار کے انجن کا دھیما شور تھا جو ہوا کے دوش پر سنائی دے رہا تھا۔ کار ہماری نظروں سے دور تھی، لیکن میں بہت پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مرسڈیز بلٹ پروف تھی، مکمل آرمڈ کار نہیں تھی، اس لیے اس کا صرف کیبن گولیوں سے محفوظ ہو سکتا تھا، لیکن انجن اور دوسرے حصے عام گاڑیوں کی طرح ہونا چاہیے تھے۔ اس لیے سامنے سے نمودار ہونے والی کار کے ریڈیئیٹر پر اگر رائفل سے فائر کیا جاتا تو اس کا انجن بری طرح تباہ کر کے مرسڈیز کو روکا جا سکتا تھا۔ سڑک کے وسط میں رکی ہوئی بلٹ پروف کار میں محض جمی لائٹ کا تصور میرے لیے بہت دل خوش کن تھا۔ شاید وہ آ رہا ہے، ویرا نے سرگوشی کی۔ انجن کی دھیمی اور طاقتور گونج میں بھی سن رہا ہوں۔ رائفل میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس پر فائر میں ہی کروں گا۔ تم دونوں جوش میں آ کر کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ میں نے بیل سارا ہاؤس کی طرف سے آنے والی سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ خدا خدا کر کے وہ صبر آزما انتظار ختم ہوا اور سڑک کے موڑ پر چمکتی ہوئی کالی مرسڈیز نظر آ ہی گئی۔ اس کی رفتار خلاف توقع بہت سست تھی۔ میں نے رائفل سیدھی کی۔ ریڈیئیٹر کے علاوہ میں نے ٹائروں کے بارے میں بھی سوچا، لیکن وہ خیال ذہن سے نکالنا پڑ گیا کیونکہ جمی لائٹ جیسے باحثیت شخص کے لیے اپنی بلٹ پروف کار میں سٹیل رب والے ٹھوس ٹائر استعمال کرنے بعید از قیاس نہیں تھا۔ اس قسم کے ٹائروں پر گولیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم آخر کار جمی لائٹ کو اپنے نشانے پر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر مان مجھے وہ دبلا پتلا دراز قامت شخص یاد آیا جو سامنے والے کاٹیج میں نمودار ہوا تھا۔ اس کی بے حفاظت رپوشی کے بعد ہی مرسڈیز کے انجن کی آواز سنائی دی تھی جس کا مفہوم خاصا معنی خیز تھا۔ اس دراز قامت رائفل بردار کو دیکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ جمی لائٹ نے ویرا کی فون کال کی مدد سے ہمارے ٹھکانے کا سراغ لگا کر وہاں تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ جان لی بگ کی سرخ ٹرائمف کار اور وہاں موجود قیدیوں نے اس کاٹیج میں ہماری موجودگی کی تصدیق کر دی تھی، لیکن وہ ہمیں تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ایسی صورت میں جمی لائٹ جیسا زیرک آدمی دو ہی نتائج اخذ کر سکتا تھا۔ اگر کاٹیج کا محافظ اپنی
بیوی سمیت بدستور بے ہوش تھا تو اسے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ٹرائمف چھوڑ کر ہم وہاں موجود کوئی دوسری کار نہ لے بھاگے ہوں، اور دوسرا امکان یہ ہوتا کہ ہم وہیں کہیں رپوش تھے۔ وہ بے اندازہ وسائل اور دولت کا مالک تھا، اگر چاہتا تو ہماری تلاش میں میلوں کے رقبے میں فصلوں کو تہس نہس کر کے ان زمینوں کے مالکان کو معقول معاوضہ ادا کر سکتا تھا، لیکن ایسے کسی انتہا پسندانہ اقدام سے قبل وہ مکارانہ حربوں کے ذریعے ہماری کمی گاہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کی ناکامی کے بعد وہ قربانی کے ایک بکرے کو سامنے لایا تھا کہ شاید ہم دشمن کو سامنے دیکھتے ہی اس پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ بل سارا ہاؤس پہنچتے ہی اسے علم ہو گیا ہوگا کہ اس نے راستے میں جس سرخ کار کو کراس کیا اس میں اس کے دشمن سوار تھے، پھر سامنے والے کاٹیج میں موجود خالی کار نے ہماری واپسی کی نشاندہی کر دی۔ اس صورتحال میں بیرا کی فون کال اس امر کی گماز تھی کہ ہمارے خطرناک عزائم تھے۔ ہم نے سیاہ کار یا جمی لائٹ کو شناخت کر لیا تھا اور اس سے الجھ بیٹھنے پر تل گئے تھے۔ جب ہم نے دراز قامت رائفل بردار سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تو وہ اطلاع ملتے ہی جمی لائٹ آخری حربہ بھی آزمانے کا اہل تھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ ہم اس کے آدمیوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کے منتظر تھے، اس لیے اس نے خود سوار ہوئے بغیر اپنی کار ادھر روانہ کر دی۔ وہ اس کا بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہو سکتا تھا۔ ہم کالی مرسڈیز کو دیکھتے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دیتے اور پھر ہمارا گھیراؤ شروع ہو جاتا۔ بل سارا ہاؤس کی طرف آتے ہوئے مرسڈیز کی جو رفتار تھی اس کے پیش نظر اس کی واپسی میں لمبی تاخیر اور پھر اس کی سست رفتاری کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس روز جمی لائٹ ہم پر جال ڈالنے کے لیے اپنے سارے حربے آزمانے پر تل گیا تھا۔ وہ خود کہاں تھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ کار میں اس کی موجودگی کا یقین کیے بغیر محض سیاہ مرسڈیز دیکھ کر مشتعل ہو جانا ہمارے حق میں مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر جمی لائٹ بذات خود اس گاڑی میں سوار نہیں تھا تو ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ہر چال کامیابی کے ساتھ اس پر لوٹا کر ہی ہم اسے کسی مہلک اور سنگین غلطی پر مجبور کر سکتے تھے۔ اس وقت میرے تمام حواس پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ذہن لمحہ بے لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ فیصلے کر رہا تھا اور نگاہیں بتدریج قریب آتی ہوئی مرسڈیز پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک مرسڈیز کی سن روف والی کھڑکی شاید کھولی گئی اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کا صرف اوپری دڑ چھت سے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک دوربین جھول رہی تھی۔ شاید وہ اگلے پائیدان پر کھڑا ہو کر دوربین سے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا۔ میں اسے پہچان کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ برونو شمٹ تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بدحواسی کے آثار دور ہی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ اس خنک اور ابر آلود موسم میں اس کا چہرہ کھلی فضا میں نمودار ہوتے ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ شاید اسے بھی احساس تھا کہ اس کی وہ حرکت خودکشی کی کوشش سے کم نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر ہمارے رحم و کرم اور نشانے پر تھا۔ جمی لائٹ شفاق اور مکار ہونے کے ساتھ بلا کا ستم ظریف بھی تھا۔ اس نے برونو شمٹ کو غفلت کے جرم میں خود موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے اسے سزا کے طور پر مرسڈیز میں سجا کر موت کے آہنی جبڑوں میں دھکیل دیا تھا، مگر بات پھر وہیں آ گئی تھی کہ ہمیں جمی لائٹ کے ٹھکانے کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہم برونو کو جو ہی نشانہ بناتے جمی لائٹ کے نمک وار اپنی ساری توجہ ہماری کمی گاہ پر مرکوز کر دیتے۔ لیٹ جاؤ، سینے کے بل لیٹ جاؤ، پودے نہ ہلنے پائیں۔ میں نے بہت دھیمی مگر تیز آواز میں ان دونوں کو ہدایت دی جس پر فوری طور پر عمل کیا گیا۔ اس وقت تک میرے سارے اندازے حرف بے حرف درست ثابت ہوتے آ رہے تھے، اس لیے اب ان میں سے کسی نے زبان کھولنے کی جرت نہیں کی تھی۔ برونو شمٹ دوربین لگا کر غور سے سڑک کے دونوں اطراف میں دور تک کا جائزہ لے رہا تھا۔ مرسڈیز کی رفتار کچھ اور کم ہو گئی۔ جب وہ ہمارے سامنے سے گزری تو میرے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اس گاڑی میں باوردی ڈرائیور اور برونو شمٹ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید جمی لائٹ بل سارا ہاؤس میں ہی گھسا ہوا تھا اور اپنی ذات کو ہمارا ہدف سمجھتے ہوئے باہر آنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن میں اس وقت تک اس کا پورا کھیل سمجھ چکا تھا اور اس کے لگائے ہوئے کسی چارے کو کسی بھی قیمت پر نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔